ویلکم بیک. اب بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور کیونکہ HIV کے کیسز میں بھی پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقار بھٹی صاحب کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر باوجود اس کے کہ بین ہے آن ری یوزیبل سرنجز پر، وہ وہاں پر بڑے آرام سے میسر ہیں اور استعمال بھی ہو رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وقار بھٹی صاحب خود موجود ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. وقار، آپ کی جو پوری انویسٹیگیشن تھی اور اس کے بعد جو آپ نے ایک پیس شائع بھی ہوا، اس کے بعد کیونکہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ یہ ڈریپ پر عائد ہوتی ہے، کہیں کسی قسم کی کوئی موومنٹ ہوئی ہے یا آج بھی بڑے آرام سے آزادانہ استعمال ہو رہا ہے ان سرنجز کا؟ بہت شکریہ نادیہ مجھے موقع دینے کا. دیکھیں، یہ جو انویسٹیگیشن ہے سرنجز کے حوالے سے، یہ ایک فریکشن ہے میری اس انویسٹیگیشن کا جو میں HIV کے سلسلے میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں. تقریباً اس میں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میں کام کرتے ہوئے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں یہ سرنجز والی سٹوری جو ہے یہ کافی زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ پاکستان میں آپ کو HIV کا سینیریو بتا دوں ذرا. پاکستان میں 2025 میں 14,182 کیسز HIV کے نئے رپورٹ ہوئے ہیں. رائٹ. 14,182 کیسز. اچھا، ان کیسز میں سے تقریباً 60% مرد ہیں جو کہ 8,000 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 60% کیسز جو ہیں پنجاب سے ہیں. دوسرے نمبر پر اس میں 23% عورتیں ہیں جو کہ 3,800 کے قریب ہیں. اس کے بعد جو ہے اس میں ٹرانسجینڈر ہیں، اور لیکن اس میں بہت بڑا گروپ جو ہے وہ بچوں کا ہے. اچھا. تو پچھلے 15 مہینوں میں پاکستان میں 2025 اور 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں پاکستان میں تقریباً جو رپورٹڈ کیسز ہیں وہ 2,108 کیسز ہیں بچوں کے، جو کہ چھوٹے بچے ہیں 15 سال تک کے، چند دنوں سے لے کر 15 سال تک کے. تو یہ اس وقت سینیریو ہے پاکستان میں HIV کا. اچھا. HIV کے اس وقت ہمارے ملک میں جو ڈائگنوز کیسز ہیں وہ 84,000 ہیں. صحیح. جن میں سے صرف 65 یا 61,000 کے قریب 61,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. باقی جو ہیں 23,000 کے قریب جو ہیں وہ مسنگ ہے. لیکن جو ایسٹیمیٹڈ نمبر ہے پاکستان میں HIV کیسز کا وہ بہت زیادہ ہے. وہ 3,70,000 کہتے ہیں، جبکہ میری تحقیق کے مطابق وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ بلکہ 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو سینیریو ہے پاکستان میں HIV کا اس وقت. دو مسئلے ہیں بہت اہم. اچھا جی بالکل. آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ جب یہ HIV کا، کیونکہ آپ اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں اور 10 سال سے اس کو فالو کر رہے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے کہ 2010 تک ہم یہ کہا کرتے تھے کہ 0.1% ان دا جنرل پاپولیشن، سو نتھنگ ٹو وری، اور اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. NGOs کے ذریعے انٹرونشنز کی جا رہی ہیں، چاہے وہ ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہو، FSW کے حوالے سے ہو، MSM کے حوالے سے ہو. لیکن آج بھی جب وفاقی وزیر یہ کہتے ہیں کہ 23,000 غائب ہیں، اور جو نئے کیسز اور خصوصاً بچوں کے حوالے سے ہے جو ری یوزیبل سرنجز ہیں، تو بہتری کہاں لے کر آئے ہیں ہم؟ دیکھیں، کوئی بہتری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ پروگرام ہے HIV کا. اصل میں یہ فورن فنڈڈ پروگرام ہے. میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس میں پاکستان کو 2024 سے لے کر 2026 جون تک $65 ملین ملے ہیں. اب مجھے نہیں پتا، یہ اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا، اس کو 280 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنے 100 ارب روپے بنتے ہیں مجھے نہیں پتا. لیکن یہ $65 ملین 3 سالوں کے لیے پاکستان کو گلوبل فنڈ نے دیے. اچھا، اس کا جو 90% پیسہ ہے وہ 2 NGOs کو ملتا ہے. ایک کا نام ہے UNDP، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، اور ایک کا نام ہے نئی زندگی ٹرسٹ. اچھا، یہ دونوں جو NGOs ہیں، ان کو اس دن مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اور اس سے پہلے ماضی میں بھی، یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ دونوں NGOs. یہ 90% فنڈز لیتے ہیں، ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور مزے کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ 70% سے لے کر 75% جو فنڈز ہیں یہ ان کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. یعنی کہ ان کی گاڑیاں، ان کے گھومنا پھرنا، ان کے دفاتر، سرینا بزنس کمپلیکس میں ان کے دفاتر، اور شہر کے ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے جو دفاتر ہیں وہ اس فنڈنگ سے آتے ہیں. اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ جو حکومت ہے، حکومت کا پروگرام جو ہے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام، اس کو $3.9 ملین ملے ہیں ان 3 سالوں میں. جو کہ صرف میرا خیال ہے کہ
7-8% بنتا ہے, 7-8% ایگزیکٹلی جو بھی اس کی رقم بنتی ہے. 93% ان کو ملتا ہے, تو 7% ان کو ملتا ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پیسہ پاکستان کو ملتا ہے, گلوبل فنڈ کا ملتا رہا ہے. پچھلے میرا خیال ہے کہ 10-15 سالوں میں پاکستان کو $300 ملین مل چکے ہیں HIV کو روک تھام کے لیے, لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں صوبوں میں اور وفاق میں ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا جو کہ نااہل تھے, جو کہ انکمپیٹنٹ تھے, سفارشی تھے, جن کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف وہ گھومیں, دورے کریں, ملک میں TADA لیں, انجوائمنٹ کریں, اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ اس میں رائز ہوتا رہا. یہ میں وہ بات نہیں کر رہا جس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک لفاظی نہیں کر رہا میں, یہ میں آپ کو وہ فیکٹس بتا رہا ہوں, یہ فیکٹس ہیں. پاکستان میں اس کا ایک ادارہ ہے CMU, کامن مینجمنٹ یونٹ. کامن مینجمنٹ یونٹ کے پچھلے چند سالوں میں 10 سربراہ چینج ہو چکے ہیں. اس وقت جو ہے اس وقت موجودہ CMU کے سربراہ جو ہیں وہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں, جو نہ ڈاکٹر ہیں, نہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, نہ ان کو شاید اگر آپ HIV کا مطلب بھی پوچھ لیں تو ان کو نہیں آتا ہوگا, لیکن وہ 1 سال سے وہ ایڈ ہاک بیسس پہ CMU کو چلا رہے ہیں. وقار, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.